وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو زبردست طریقے سے امتحانات سے گزارا. ان امتحانات کا تذکرہ قرآن کریم نے نہیں کیا، صرف یہاں اتنا لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے امتحانات لیے ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام نے سارے پرچوں کو مکمل کر کے دکھایا. فَأَتَمَّهُنَّ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملی کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 امتحانات لیے تھے. 10 کا ذکر 11ویں پارے میں، 10 کا ذکر 18ویں پارے کے بالکل شروع میں ہے، اور پھر 10 کا ذکر 22ویں پارے کے شروع میں ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا توبہ کرنے والا بن جاؤ. التائبون، العابدون، اللہ کی عبادت کرنے والا بن جاؤ. الحامدون، اللہ کی تعریف کرنے والا بن جاؤ. السائحون، روزہ رکھنے والا بن جاؤ. الآمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دینے والا بن جاؤ. والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والا بن جاؤ. والحافظون لحدود اللہ، اللہ نے جو قوانین، جو ضوابط مقرر کیے ہیں اس سے تم آگے مت بڑھو. وبشر المؤمنین، اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے. یہ سارے امتحانات ابراہیم علیہ السلام نے سب کر کے دکھایا. توبہ کرنے والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کی تعریف کرنے والے تھے، روزہ رکھنے والے تھے، رکوع کرنے والے تھے، سجدہ کرنے والے تھے، بھلائیوں کا حکم دیتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، اللہ کے قوانین پر عمل کرتے تھے. یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے اندر بھرپور طریقے پر موجود تھی.
18ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکاة فاعلون۔ وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ۔ رکوع آپ کریں اطمینان سے، رکوع سے اٹھیں جب تک کھڑے ہونے کا اطمینان نہ ہو جائے اس وقت تک آپ سجدے میں نہ جائیں، سجدہ کریں اطمینان کے ساتھ۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے وہ الگ رہتے ہیں، جھوٹ جھمیلے میں وہ پڑنے والے نہیں ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، ان کے مالوں پر اگر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوتی ہے تو اسے بھی وہ کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں جو آپ کے نکاح میں ہیں یا جن کے آپ مالک ہیں۔ اسلامی حکومت کے اندر باندیاں چلتی تھیں، خادمہ جو ہوتی تھی اس وقت، آج کے زمانے کی نہیں، تو وہاں اس کی اجازت ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اگر اس سے ہٹ کر کوئی کام کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی حد کو پار کرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اور جو عہد و پیمان اور جو وعدے ان سے کیے جاتے ہیں ان کی بھی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، کبھی مسجد میں پڑھ لیا کبھی گھر میں پڑھ لیا، کبھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیا کبھی بغیر جماعت کے پڑھ لیا، نہیں۔ پابندی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جیسے مشروع ہو، جو آداب اور سنن اور مستحبات ہیں ان سب کی رعایت کرتے ہوئے نماز کی پابندی کی جائے۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ساری چیزیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجود تھی۔ 22ویں پارے کے اندر بھی 10 چیزیں ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، مسلم اور مومن، ایمان اور اسلام، یہ دونوں تھوڑا سا فرق رکھتا ہے۔ اسلام صرف ظاہر پر ہے، ہم لیبل لگائے ہوئے ہیں، اندر میں کچھ نہیں ہے، کوئی اسلام والا کام ہی نہیں رہے گا۔ جو ظاہر پر ہے وہی اندر بھی آ جائے تو کہا جاوے گا کہ یہ ہے مومن۔ ایک اچھے عالم سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے بڑا اچھا سا فرق بتایا۔ انہوں نے کہا تم اللہ کو مانتے ہو لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہو، یہی فرق ہے۔ اللہ کو مانتے ہو جس کی وجہ سے تم مسلم بن گئے، لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہو جس کی وجہ سے تم مومن نہیں ہوئے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ جیسا ظاہر ہو ویسا باطن بھی بنانے کی ہم کوشش کریں۔ الغرض مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، والقانتین، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد، سچی عورتیں، والصابرین، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین، خشوع خضوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع خضوع اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں،
والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے اور بڑا اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ جتنی صفات آپ کے سامنے سے گزری، 11ویں پارے کے اندر 10 صفتیں، 18ویں پارے کے اندر 10 صفتیں، 22ویں پارے کے اندر 10 صفتیں، یہ گویا کہ 30 صفتیں ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب طریقوں سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، امتحانات میں ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام پورے طریقے پر پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ فَأَتَمَّهُنْ، قرآن نے نقل کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارے امتحان کو مکمل کر کے دکھایا۔ 23ویں پارے کی ایک آیت ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ ہیں کہ انہوں نے سب کو پورا کر کے دکھایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اتنے امتحانات سے گزرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو کیا ملا انعام میں؟ اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا، پیشوا بناؤں گا، رہبر بناؤں گا، قائد بناؤں گا، سب سے بڑا آدمی میں تجھے بناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو بڑی اچھی خوشخبری مل رہی ہے اپنے بارے میں، اور یہ گویا کہ اللہ کا وعدہ ہو رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک درخواست کی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، صرف ہم ہی کو نہیں اے اللہ بلکہ میرے خاندان والے بھی ہیں، ان لوگوں میں سے بھی تو لوگوں کو امام بنانا، پیشوا بنانا، قائد بنانا، رہبر بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری طور پر جواب بھی دیا ابراہیم علیہ السلام کو، لا ینال عہد الظالمین، بنائیں گے لیکن جو ظالم قسم کے لوگ ہوں گے تمہاری خاندان سے، ہمارا یہ وعدہ اور یہ انعام ان کو پہنچنے والا اور حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ فقہاء نے صاف لکھا ہے کہ رہبر بننے کے لیے کسی قوم کا، قائد بننے کے لیے، امیر بننے کے لیے، امام بننے کے لیے ان 30 صفات کا ہونا اس کے اندر بہت ضروری ہے۔ علم کے اندر بھی کمال ہو اس کے اندر، عقیدے کے اندر بھی کمال حاصل ہو، اس کے عمل بھی اچھے ہوں اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں۔ یہ ساری چیزیں جب پائی جائیں گی تب اس شخص کو رہبر بننے کا حق حاصل ہے اور قائد بننے کا حق حاصل ہے، امیر بننے کا حق حاصل ہے، امام بننے کا حق حاصل ہے۔ اور جس کے اندر یہ ساری صفتیں نہ ہوں اسے یہ سارے عہدے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور صاف طریقے پر فرمایا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ائمہ امام بناویں گے، پیشوا ہم بناویں گے، اس کے اندر صبر موجود ہو، مشقتیں جب آتی ہوں، پریشانیاں جب آتی ہوں، ان سب کو سہنا اور جھیلنا جانتا ہوں، اور ہماری آیتوں پر، ہمارے احکام پر ہم نے جو اعمال دیے ہیں ان سب پر وہ یقین بھی رکھتا ہو، اسے کرتا بھی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے کی جگہ ہم نے بنا دی، وَإِمَامًا وَأَمْنًا،
اور امن کی جگہ ہم نے اسے بنا دیا۔ آپ دیکھ لیجیے، ہر روز لاکھوں کی تعداد میں وہاں جمع رہتے ہیں، کوئی دن اور کوئی منٹ کیا کوئی سیکنڈ خالی نہیں رہتا کہ لوگ طواف کرتے ہوئے نہ ملتے، ہر وقت طواف چل رہا ہے۔ اور اللہ نے ایسا اسے بنا دیا ہے کہ ایک آدمی کئی مرتبہ جانے کے باوجود بھی بار بار جانے کی تمنا رکھتا ہے۔ اس کے برخلاف جو دوسری تاریخی جگہوں کے لے لیجیے، 1 سے 2 مرتبہ جاوے گا، 3 مرتبہ جاوے گا، چوتھی مرتبہ آپ کہیں گے دیگھا چلنا ہے، وہ کہے گا کئی مرتبہ گھوم لیا تم ہی جاؤ، اکتا جائے کتنی سی بھی بڑی تاریخی جگہ ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو ایسا بنایا کہ بار بار اسے لے جائیے، بار بار اسے جانے کی توفیق ملے، 100 بار جا چکا ہو پھر بھی جانے کے لیے وہ تیار ہے۔ مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے وہاں لوٹنے کی جگہ بنایا، جمع ہونے کی جگہ بنایا، وَأَمْنًا، امن کی جگہ بنایا۔ اتنا امن وہاں ہے، اتنا امن وہاں ہے کہ وہاں کے چرند پرند جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ امن کی جگہ ہے، یہاں آؤ گے، چلو گے، پھرو گے، کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہمیں نہیں پہنچے گی۔ بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مجرم جرم کر کے حرم شریف کے اندر چلا گیا تو حرم شریف میں اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ جب وہاں سے نکلے گا تب اسے سزا دی جائے گی، وہاں پر صرف امن کی بات چلے گی، سزا کی بات نہیں چلے گی۔ اور وہ سب کو پتا ہے ابرہہ کا قصہ، جبکہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے چلا تھا، فوج لے کر چلا تھا، اس کے خیمے کو کھینچنے کے لیے بڑے بڑے ہاتھیوں کو لے کر چلا تھا۔ جیسے ہی اس کے قریب پہنچا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ایک چھوٹی سی فوج بھیج دی پرندوں کی، جس کا تذکرہ سورہ فیل کے اندر ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اور اللہ نے ان پرندوں کے چونچ میں اور ان کے پروں میں گویا کہ کہہ لیا جائے کہ ایسی گولیاں رکھ دی بندوق کی کہ جب وہ ڈالتے تھے اس فوج پر تو سر پر وہ جب پتھر پڑتا تھا تو سیدھے پیر کی طرف سے نکل جاتا تھا۔ ایسے طریقے پر اس قوم کو برباد کر دیا کہ پھر وہ دوسری مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے ہی نہیں۔ اور جو اس کا اصل سردار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تو اور عبرتناک سزا دی، اسے کچھ دنوں تک باقی رکھا، لیکن جو چھرے اور جو پتھر پرندوں کی طرف سے اسے لگے ہوئے تھے، ایسا وائرس کا کام کر رہے تھے کہ لوگ اسے دیکھ کر دور بھاگتے تھے کہ کہیں یہ بیماری ہمارے اندر سرایت نہ کر جائے۔ تڑپتا ہوا، چلاتا چیختا ہوا مر گیا، کوئی اس کے پاس جانے کے لیے سوچا تک بھی نہیں۔ وہ ایک امن کو ختم کرنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے خانہ کعبہ کو امن کی جگہ بنایا، اسے ہم زائل نہیں ہونے دیں گے، جو اس کے خلاف اپنی آنکھیں اٹھائے گا ہم اسے برباد کر کے رکھ دیں گے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، خانہ کعبہ کے قریب مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں کہہ لیا جائے ایٹومیٹک سیڑھی، وہ خانہ کعبہ کی دیوار جیسے جیسے اوپر بڑھتی تھی، ابراہیم علیہ السلام کا پتھر خود بخود بڑھتا چلا جاتا تھا، تعمیر کرتے چلے جاتے تھے۔ پتھر نے بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا
کہ اللہ ابراہیم تو یاد کیے جاویں گے کہ انہوں نے تیرے گھر کی تعمیر کی، خانہ کعبہ بھی یاد کیا جاوے گا اس لیے کہ تو نے اسے اپنا گھر بتایا، لیکن ہمارا بھی تو اس میں رول ہے، ہمارے اوپر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام تیرے گھر کی تعمیر کیے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم کے دونوں پیروں کا نقش اپنے اوپر لے لو، آج تک وہ نقش اس پتھر پر پڑا ہوا ہے، خانہ کعبہ سے ہٹا کر کچھ دور پر رکھ دیا گیا ہے تاکہ طواف کرنے میں دقت نہ ہو، وہاں شیشے کے گویا کی ایک پنجڑے میں وہ رکھا ہوا ہے، لوگ دیکھتے رہتے ہیں، وہ نقش نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقام ابراہیم کا تذکرہ کیا، اور تم بناؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھا ہے کہ قرآن کریم کے اندر 22 یا 23 مقامات ایسے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رائے اس فرش پر ہوتی تھی، اسی رائے کو اللہ تبارک و تعالی نے عرش سے قرآن کی آیت بنا کر نازل کر دیا۔ ان میں سے ایک ہی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 صحابہ بھی تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کے جب 7 چکر پورے ہوئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم سے عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تو اپنی طرف سے کوئی باتیں نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ تو عجیب و غریب میرے سامنے معاملہ آ گیا، اگر میں حکم دے دوں کہ تم نماز ادا کر لو تو یہ تو اپنی طرف سے ہو جاوے گا، اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا نہیں، اور اگر میں نہ کہوں عمر کو تو عمر کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جا کر نبی سے عرض کر دو کہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، جو رائے حضرت عمر کی فرش پر ہے وہی رائے اللہ کی عرش پر ہے۔ جو عمر کہہ رہا ہے کہ میں اس جگہ پر نماز پڑھوں گا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم سب نماز پڑھو، عمر کی پیروی کرتے۔ اس طریقے سے 22-23 جگہوں پر یہ آیتیں ہیں ایسی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو قرآن کی آیت بنا کر نازل کر دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔ یہ طواف کے 7 چکر لگانے کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پاس آئیے اور ایسے طریقے پر 2 رکعت کی نیت باندھیں کہ سامنے مقام ابراہیم بھی ہو جائے اور خانہ کعبہ بھی ہو جائے۔ یہ ہے اصل سنت طریقہ۔ وہ 2 رکعت نماز واجب ہوے گی، اگر بھیڑ کی وجہ سے وہاں آپ کو جگہ نہ مل پائے تو پھر زبردستی کرنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہوگی، شریعت بھی ایسا نہیں کہتی ہے۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ حرم شریف میں جس جگہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے تو بس کہا جاوے گا کہ طواف کے 7 چکر کے بعد 2 رکعت جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ آپ نے پوری کر لی، وہاں بھیڑ لگانے کی، دھکا دھکی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام عراق سے چل کر شام میں ابھی پہنچے ہی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے رخت سفر باندھو اور چلو۔ جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا
اونٹ کی نکیل پکڑ لیے، حضرت حاجرہ کو بیٹھایا، اپنے بچے اسماعیل کو بیٹھایا، ابراہیم بھی چلے، چلتے رہے۔ جہاں کہیں تھوڑی بہت ہریالی آتی تھی ابراہیم پوچھتے تھے یہی رکنا ہے؟ جبرائیل نے کہا نہیں آپ چلتے رہیے۔ وہ لٹیل میدان جہاں نہ کوئی پرندہ نظر آتا تھا، انسان تو دور کی بات ہے، نہ ہی کوئی دور دور تک پانی کے آثار نظر آتے تھے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہیں آپ کو ٹھہرنا ہے۔ وہ خانہ کعبہ کی جگہ صرف ایک ٹیلے کی شکل میں خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا اور کچھ بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی اور بچے کو اتارا، ایک پھوس کی کیا کہتے ہیں کہ ڈال دیا گھر نما کی طرح، اس میں دونوں کو بیٹھا دیا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چل دیے۔ حاجرہ نے دیکھا کہ ارے یہ تو ہم دونوں کو چھوڑ کر ابراہیم کو چلنے کی تیاری ہے۔ حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابراہیم سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں کون ہے ہم لوگوں کو دیکھنے والا؟ کون ہے ہم لوگوں کی حفاظت کرنے والا؟ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابراہیم نے کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت حاجرہ کو یقین ہو گیا کہ لگتا ہے کہ اللہ کا حکم ایسا ہے۔ حضرت حاجرہ نے خود پوچھا کہ کیا اللہ نے یہی حکم دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جی ہاں۔ حضرت حاجرہ بھی ایک پیغمبر کی بیوی تھی، انہوں نے کہا کہ جاؤ، جس رب نے اور جس ذات نے نمرود کی آگ میں تیری حفاظت کی ہے وہی ذات اس چٹیل میدان میں ہم دونوں کی حفاظت کرے گا۔ توشے تھے کھجور کی شکل میں، کچھ پانی تھا ختم ہو گیا۔ پھر پیاس لگی حضرت اسماعیل کو تو وہ پانی کی تلاش میں نکلے، جو آپ سبھی جانتے ہیں کبھی مروہ پر حضرت حاجرہ جا رہی ہیں، کبھی صفا پر حضرت حاجرہ جا رہی ہیں، بیچ میں دوڑ رہی ہیں، اس لیے کہ بیچ میں جب جاتی تھی تو بچے سے اوجھل ہو جاتی تھی، جو جلدی سے دوڑ کر چڑھتی تھی تاکہ بچے پر نظر پڑ جائے۔ وہ آج تک سنت قرار دیا گیا ہے اور رہتی دم تک، رہتی قیامت تک سنت ہے وہاں پر حاجیوں کا دوڑنا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے زمزم کی شکل میں پانی کا انتظام کیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وقتاً فوقتاً دیکھنے کے لیے جاتے تھے وہاں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی درمیان ابراہیم کو حکم دیا، وہ جو ٹیلا نظر آ رہا ہے، انطہرا بیتی، میرے گھر کو صاف ستھرا کر دو، للطائفین، طواف کرنے والے آئیں گے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والے آئیں گے، والرکع السجود، نماز پڑھنے والے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کا مقصد بھی بتا دیا، طواف کرنا ہوگا، اعتکاف کرنا ہوگا، نماز پڑھنا ہوگا، صرف گھومنے کے ارادے سے مت جانا، یہ سب کام بھی وہاں کرنا ہوگا۔ الغرض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے جو خانہ کعبہ کے بارے میں حکم دیا تھا کہ میرے گھر کو پاک صاف کر دو، اللہ کا گھر جس طریقے پر خانہ کعبہ ہے اسی طریقے پر دنیا کی تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہے۔ ان مسجدوں کو بھی صاف ستھرا رکھنا، پاک صاف رکھنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ملتا ہے کہ اگر کسی شخص کے منہ سے پیاز لہسن کی بو آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکال کر اسے جنت البقیع بھیج دیا کرتے تھے کہ قبرستان چلے جاؤ، وہیں رہنا۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ ایسی چیز جس کی وجہ سے مسجد کے اندر بدبو ہو جائے، مثلا مٹی کا تیل ہی صحیح، اس طریقے کا تیل جلانا یا کوئی بدبو چیز کا استعمال کرنا یہ مسجد کے اندر منع ہے۔ اللہ نے اپنے گھروں کو صاف ستھرا پاک صاف رہنے کا حکم دیا ہے، رکھنے کا حکم دیا ہے، وہ ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم اسے پاک صاف رکھیں۔ مسجد کے حوالے سے ہمارے فقہائے کرام نے کچھ آداب بھی بتلائے ہیں، اگر ان آداب پر ہمارا اور آپ کا عمل ہو جائے تو مسجد کا جو حکم ہے اس حکم پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔
فقہاء نے لکھا ہے کہ جب آپ مسجد کے اندر جائیں تو کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو آپ انہیں سلام کریں، لیکن جب وہ ذکر و اذکار میں ہو، کوئی نفل پڑھ رہا ہو، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، تو آپ سلام ہرگز نہ کریں۔ اور اگر مسجد خالی ہے بالکل تو فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ کہیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور داخل ہونے کے بعد آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں، لیکن اس میں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ سورج کے غروب ہونے کے وقت نہیں، عصر بعد کی نفل منع ہے، ایسی سورج جب طلوع ہو رہا ہے صبح میں اس وقت نہیں، ایسی جب استوا کا وقت ہے نصف النہار جسے ہم اور آپ زوال کا وقت کہتے ہیں اس وقت نہیں۔ ان 3 وقتوں کو نکال کر جب آپ مسجد کے اندر جائیں تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، شاید یہ واقعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے یا کسی اور صحابی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنت میں ہم سے آگے آگے چلنے کی ایک شخص کی آواز آ رہی ہے۔ نبی نے فرمایا حضرت جبرائیل سے کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ وہ آپ کے حضرت بلال ہیں، یا اور کسی صحابی کا نام لیا، وہ آپ سے آگے آگے چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب واپسی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلوایا، کہا کہ تمہارا کون سا عمل ہے کہ تم جنت میں مجھ سے آگے آگے چل رہے ہو؟ کہا کہ جب بھی مسجد جاتا ہوں وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیتا ہوں، جس کی وجہ سے ہم اس فضیلت کو پہنچے ہوئے ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ اپنی گم شدہ چیز کا اعلان مسجد میں نہ کریں، ایسے بچوں کو لے کر مسجد میں نہ آئیں جو نماز کے آداب کو نہیں جانتے ہیں، بلکہ نماز ہی کے وقت وہ شور و گل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ جب صفوں میں بیٹھے ہوں آپ صفوں کو چھلانگتے ہوئے ان کے بیچ میں آپ بیٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ ایسی ناک کا چھڑکنا، تھوک کا پھینکنا یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ اور فقہاء نے ایک اور بات لکھی ہے کہ آپ جب مسجد میں آ گئے تو ہماتن پوری توجہ کے ساتھ آپ اللہ کی یاد میں مشغول رہیں۔ یہ سارے آداب ہیں، ان آداب کی اگر رعایت کریں گے تو مسجد کی رعایت ہو سکے گی۔ واحدنا الی ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھروں کو صاف ستھرا کر دو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔